بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کی فضیلت و اہمیت کے عنوان پہ آج گفتگو ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عبارات ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ نہیں پتہ ہوتا اور آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو یہ ٹاپک ہے کہ محرم الحرام سوگ یا عظمت والا مہینہ ہے یا فضیلت والا مہینہ ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ آج اسی پر بات ہوگی۔ اسلامی سال کی شروعات ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، یعنی اسلامک جو ڈیٹ ہیں اور سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور شہادتوں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہے یکم محرم الحرام۔ اسی طرح آخر بھی 18 ذی الحج جیسے قریب گزرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، اس کے بھی چرچے ہونے چاہیے، جس طرح چاہیے نہیں ہوتے، ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سب کی عظمتوں کا خیال رکھیں، سب کا بیان کریں، ٹھیک ہے جی، ایک ہی طرف نہیں لگنا چاہیے ہمیں۔ اسلامی سال کی شروعات ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم کے لغوی معنی ہیں ممنوع، حرام کیا گیا۔ عزت و عظمت والا، لائق احترام۔ اس ماہ کی عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی شہر اللہ۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو امام علی مقام امام حسین نوائس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور ان کے اہل بیت نے، تمام اہل بیت شہید ہوئے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار سے، وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانا تھا، آخر نسل چلانی تھی حضرت علی کی، تو ان کے علاوہ شہید ہوئے۔ قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ لفظ عاشورہ عشر سے نکلا ہے، جس میں تو ایسے آوازیں آتی رہتی ہیں بعض دفعہ۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ لفظ عاشورہ عشر سے نکلا ہے، جس سے مراد محرم کی 10ویں تاریخ، یعنی عشر عربی میں 10 کو کہتے ہیں، عشرہ، واہ، ٹھیک ہے جی۔ 10ویں تاریخ ہے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی فضیلت اور انبیاء کرام پر انعامات۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن، عاشورہ کے روز ہوئی۔ 10 محرم عاشورہ والے روز اللہ تعالیٰ نے عرش، سورج، آسمان، چاند، ستارے، زمین اور جنت تخلیق کی۔ اسی دن، اسی 10 محرم عاشورہ کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی، یعنی نمرود نے جو بہت بڑی آگ جلائی، وہاں پہ 40 دن گزارنے کے بعد جس دن نجات ملی وہ 10 محرم کا دن۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو 10 محرم والے روز فرعون سے نجات ملی، یعنی ان کو غرق کیا سمندر میں، اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی 10 محرم الحرام والے دن پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس 10 محرم الحرام والے دن عاشورہ کے روز آسمان پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔
نوح علیہ السلام کی کشتی اسی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو پہاڑ جودی پر جا کر رکی۔ اسی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات ملی، یعنی 18 سال کی بیماری، 18 سال کے بعد نجات ملی بیماری سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی 10 محرم الحرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اب دیکھ لیں لوگوں نے نظام بنایا ہوا ہے، شادیاں نہیں ہوتی جی، ہاں وہ شادیاں نہیں ہوتی جو ڈھول ڈھمکے سے ہوتی ہیں، نکاح وہ نہیں ہوتے ان دنوں میں جو ڈھول ڈھمکے سے ہوتے ہیں، گناہوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو دین والے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شادی نکاح عبادت جس کو سمجھتے ہیں اور سنت دین کے مطابق کرتے ہیں، تو اس میں ان کو کوئی سال کا کوئی دن میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس میں ہر سال، ہر مہینے، ہر ڈیٹ میں شادی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس چیز کو لوگوں کو سمجھ آئے گی، انشاءاللہ آ رہی ہے اور انشاءاللہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ایک ڈرامہ ہے جو کیا جاتا ہے، اور یہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو شادیوں کے اندر ڈھول ڈھمکے بہت زیادہ گانا بجانا کرتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یار ان دنوں میں شادیاں نکاح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ نکاح اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہوا ہے 10 محرم الحرام کو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بارش برسائی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لفظ محرم سنتے ہی کچھ سوگ کی سی کیفیت ذہن میں آ جاتی ہے۔ دراصل یہ تاریخ سے ناواقفیت اور حقائق سے دوری کی بنا پر ہے۔ عوام الناس میں یہ مہینہ صرف واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مشہور ہے، حالانکہ اس مہینہ کی فضیلت اسلام سے بھی پہلے سے ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک محرم کا مہینہ منحوس مانا جاتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، حالانکہ در حقیقت یہ عظمت والا، معزز اور محترم مہینہ ہے۔ آئیے ماہ محرم الحرام اور اس سے متعلق واقعات و لوازم کا تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ محرم الحرام قمری سال یعنی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے لغوی معنی معزز، محترم اور احترام والے کے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم ایک مقدس اور باربرکت مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت، چونکہ یہ مہینہ عظمت کے قابل ہے اس لیے اس کا نام محرم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا تھا جن میں مشرکین عرب جنگ اور قتل و قتال کو بند رکھتے تھے۔ بقیہ 3 ماہ رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ ابتدا میں اسلام نے بھی اس ماہ کے اندر قتال کو ممنوع رکھا، مگر یہ حکم قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 50 فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا، لیکن اب بھی افضل یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتال و جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کی فضیلت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون مصر کے ظلم و جبر سے نجات پائی اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ بخاری صفحہ نمبر 268 ہے، ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روزوں سے افضل ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 368۔ اس روزے کی اتنی تاکید ہوئی کہ اسلام میں رمضان سے قبل یہی روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ بعد میں رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے کی فرضیت تو نہ رہی، لیکن فضیلت پھر بھی باقی ہے۔ اس میں آپ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اتنی مستند روایتیں ہیں کہ وہ سبیلیں جو لگاتے ہیں بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، گرمی بھی ہے، ثواب ہے بے شک، اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور ہر قسم کا پانی پلایا جائے، لیکن اس میں ایک جو بہت زیادہ ثواب کا کام ہوگا وہ سحر و افطاری کی دعوت کا ہے۔ اس کو لوگ عام کریں۔ جب روزہ کے بارے میں تاکید آ رہی ہیں اور آپ زیادہ اجر و ثواب چاہتے ہیں تو روزہ کھلوائیں اور یا رکھوا دیں،
کھلوانا آسان ہے تو چلیں افطاری کا اہتمام کریں کہ ہم اس یہ روزہ کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں کھلوانے کا. جتنے روزہ کھولیں گے اور آپ مشہور کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے جی. آسان کام جو ہے وہ یہ آسان کام تو ہے کہ نہیں, مشکل ہے جو بھی ہے, اس کو فروغ دیا جائے. باقی کام جو ہیں ایک طرف نہ لگا جائے نا. اللہ اکبر. جی تو اس چیز کو اہمیت کو سمجھنا چاہیے. افطار پارٹی ہو تاکہ یہ چیز بھی مشہور ہو نا, روزے رکھوانے کا. صرف کھانے پینے کا چکر نہ ہونا, تھوڑا سا مشقت بھی کروائی جائے نا. ٹھیک ہے جی. اہل بیت کی طرف اگر نسبت کرتے ہیں تو انہوں نے تو بڑی قربانی دی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. دین پر استقامت کی ہے انہوں نے نا. دین بچایا ہے. دین کے اندر صرف کھانا پینا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. روزہ رکھنا بھی ہے, قربانی دینا ہے, بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو ایسے ترتیب دی جائے. تو یکم محرم الحرام شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زخمی کر دیا, جس کے 3 روز بعد یکم محرم الحرام, ٹھیک ہے جی, 23 ہجری کو آپ 23 ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. آپ روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہیں. یہ واقعہ اس معنی اہمیت کا حامل ہے کہ نئے سال کی پہلی تاریخ کا آغاز ہی شہادت سے ہو رہا ہے, اور شہادت مومن کے لیے باعث افتخار ہے نہ کہ سوگ. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام سانحہ کربلا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی سانحہ کربلا بھی رونما ہوا. بہت بڑا عظیم واقعہ ہے. جیسے بہت بڑے اور واقعات آپ نے اوپر سنے, تو یہ بھی ان میں بہت بڑا واقعہ ہے. بہت اسی دن کو جو ہے اس دن کے لیے خاص کیا گیا کہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑا دن بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس واقعے کو اس دن کی وجہ سے مزید اہمیت مل گئی, اور واقعے کی وجہ سے بھی دن کو تھوڑا مزید اہمیت مل گئی, جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ انداز میں میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. تفصیلی مضمون جو ہے وہ اس کے لیے بھی لنکس ہو سکتا ہے مل جائیں. محرم کے روزوں کی اہمیت و فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. عاشورہ کے دن روزے کی فضیلت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہے. مشکات شریف. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. مسلم و ابن ماجہ شریف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلہ 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. الترغیب والترہیب. محرم الحرام اور عاشورہ کے مسائل و احکام. رزق کی کشادگی کا بہترین موقع. یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن مسلمانوں کے لیے مالی طور پر انویسٹمنٹ کا گویا بہت ہی شاندار موقع ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا جو امتی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا. مشکات شریف. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا بارہا تجربہ کیا گیا اور فراخی رزق کے حوالے سے اس کو مجرب پایا گیا. اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. اور اس میں کیا ترتیب ہو سکتی ہے کہ سحر و افطاری میں آدمی اہتمام کرے, زیادہ سے زیادہ سحر افطار کا کوشش کرے, اس کے اندر فراوانی کرے.
زیادہ وہ لوگوں کو بھی روزہ افطار کرائے، کھانے میں جو ہے اہتمام کرے زیادہ سے زیادہ، یہ ترتیب ہے. کیونکہ روزہ جو ہے، روزے کا اہتمام جو ہے، روزے رکھنے بھی ہیں، اس کی یہ صورت اختیار کی جائے. باقی بچے ہیں روزہ نہیں ان کو، تو دن میں بھی ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے پہلے سے. ٹھیک ہے جی. جو چیز نہیں کبھی کھلائی تو اس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو کھلائے لوگوں کو، اپنے بچوں کو کھلائے، اوروں کو کھلائے، گھر والوں کو کھلائے. اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام وہ خاص انعامات تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام پر عاشورہ کے دن نوازے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عاشورہ کی فضیلت اگر زمانہ اسلام کے ابتدا کی بات کی جائے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اسی مبارک مہینہ میں ہوا. لہذا اس ماہ کو منحوس یا بے برکت سمجھنا تاریخ سے جہالت کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ اہل سنت کے اندر بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک پروپیگنڈے اتنے پھیلائے جاتے ہیں کہ جو غلط بات مشہور ہو جاتی ہے تو ہمارے اپنے جو ہے لوگوں کو بھی شک ہونے لگتا ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نام نہ لو جی، شادی کا نکاح کا نام نہ لو جی. کیونکہ وہ جس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں نا، وہ اس حساب سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ یار ہم نے تو اپنے بچیوں کی شادی کرنی ہے، ڈھول ڈمکے سے کرنی ہے، گانے بجانے کے بغیر ہوگا ہی نہیں جی. ایسے کدھر جی، ایک ہی تو موقع ہوتا ہے جی. ان کو موقع ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اور مہینہ چوز کریں صحیح جو نا عیاشی کے ساتھ شادی ہو. تو ان لوگوں کے لیے پھر محرم ہو کوئی بھی مہینہ ہو وہ سب ان کے لیے برابر ہے، ان کو فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. ان کو جو ہے ہندوؤں کے طور طریقوں پہ شادی کرنا ہے، مسلمانوں کے طریقے پہ شادی آج کل کرتے ہی نہیں. قمری سال یعنی ہجری کیلنڈر کا آغاز ماہ محرم الحرام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہجری کیلنڈر جسے اسلامی یا قمری سال بھی کہا جاتا ہے کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے. لفظ قمر کے معنی چاند کے ہیں. قمری سال کی ابتدا و اختتام چاند کے مطابق تو ہوتی ہے، یعنی چاند کے 12 مرتبہ عروج و زوال کو ایک قمری سال شمار کیا جاتا ہے. واضح رہے کہ قمری سال کا کسی بھی موسم سے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا بہار، کسی بھی موسم میں شروع ہو جاتا ہے. چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے. یہ چکر کبھی بھی 29 دن میں مکمل ہوتا ہے اور کبھی 30 دن میں. ٹھیک ہے جی. کبھی 29 میں اور کبھی 30 دن میں. قمری مہینوں کے نام. عوام الناس میں اکثریت کو چاند کے مہینوں کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، ماں سوائے ان مہینوں کے جس میں کوئی اہم واقعہ وغیرہ ہو، جیسے محرم، رمضان، ربیع الاول، ذوالحجہ. پھر جن کو قمری مہینوں کے نام یاد بھی ہوتے ہیں انہیں اس کا درست تلفظ معلوم نہیں ہوتا. ذیل میں ہمارے قارئین کے استفادے کے لیے ناموں کے ساتھ ان کے درست تلفظ بھی پیش نظر ہیں. کوشش کریں گے یہ ساری عبارت ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن وغیرہ میں جو ویڈیو جب بنے گی انشاءاللہ پیش کریں گے. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی ثانیہ. ٹھیک ہے جی. رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یا ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے. یوم عاشورہ کی چھٹی. مسلمانوں میں بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی واقعے یا دن کی اہمیت کو سمجھنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اسے چھٹی کا دن شمار کر لیتے ہیں اور سستی اور بیکاری کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی کی سب سے بڑی مثال ماہ رمضان المبارک ہے، جس میں کسی بھی کام سے محض اس وجہ سے سستی برتی جاتی ہے یا کاموں کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. حالانکہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسی ماہ مبارک میں غزوہ بدر بھی لڑی گئی، یعنی رمضان میں. اس سے بڑھ کر ہمت و عزیمت کی کیا مثال ہوگی بھلا. ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی عظمت اور اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات میں مشغول رہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
اور برکتیں سمیٹی جائیں، اور کربلا کے میدان میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کی خاطر جن لازوال قربانیوں کی مثال قائم کی، آج کے دن ان عظیم ہستیوں کی پیروی کا عزم کیا جائے اور دین اسلام کی عظمتوں کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جان و مال اور وقت کی ہر قربانی کے لیے تیار رہنے کا پختہ عزم کیا جائے۔ تو یہ تھی کچھ عبارت، کچھ باتیں۔ چھٹی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ چھٹی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کیا جائے، چھٹی نہ ہو، اس لوگوں کو پابند کیا جائے مخصوص جگہوں کا۔ یہ ہمارے تمام بڑے بڑے حضرات علماء کی بھی یہی گزارش ہوتی ہے کہ عوام الناس کا جو ترتیب ہے، آنا جانا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، راستوں کے اوپر کوئی بھی اس قسم کا روک ٹوک نہ ہو، ایسا نظام بنایا جائے۔ اور صرف صلہ، پچھلے سال ہم نے صلہ جھنگ میں دیکھی، انفارمیشن ملی کہ وہاں پہ ماشاءاللہ کوئی بھی روک ٹوک نہیں، کہیں بھی راستے بند نہیں ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، پاکستان ہے، سب کا پاکستان ہے، چاہے غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، یہودی عیسائی ہوں، سب کو جب ایک ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں تو اس میں کیوں مطلب لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ مخصوص جگہ ہیں، کھلی جگہ ہوں، وہاں پہ اپنے پروگرامات کیے جائیں اسلامی، اگر وہ تہوار مذہبی اس کو سمجھتے ہیں، جو بھی ان کے اعمال و افعال ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے، اس کو کیا جائے، وہ کرتے رہیں، ان کو کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن اس سے دوسروں کو حقوق تلفی نہ کی جائے۔ بہت سے پرابلمز ہیں، بہت سے مسائل ہیں، اسپتال میں کسی کو لے کے جانا ہے پریشانی، ایمرجنسی کسی کو فوتگی ہوگی جانا آنا ہو پریشانی۔ اس میں حکومت کو پوری جو ہے ذمہ داری سے بھی کام لینا چاہیے۔ اگر اللہ کرے کسی تک پیغام پہنچ جائے تو یہ اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، شہریوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے، ان کو جو ہے تنگ نہ کیا جائے کسی خاص سازش کے تحت، اور جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جو ہے اس کاوش کو قبول فرمائے، تمام اہل بیت کے اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالی سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں بھی اس طرح کی شہادت نصیب فرمائے، شہادت کا جذبہ، شوق شہادت، جذبہ شہادت اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور صحیح ان کے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لیے وہ قربان ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔